پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، جب کافروں کی شرادت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب وہ دونوں غار میں تھے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب اپنے یار سے فرماتے تھے، لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، بے شک تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ ہی کا بول بالا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت بھی مدد فرمائی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، تو یہاں بدرجہ اولا مدد فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم توکل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ تھا، لہٰذا اگر رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم رکابی کا شرف نہ عطا فرماتے، کیونکہ اس طرح جو اندیشہ کفار سے تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت موجود تھی، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ یہ تخصیص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دلالت ہے۔ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حالات کی ناسازی کی وجہ سے ہجرت کر گئے،
جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، بلکہ اس کا انتظام فرماتے تھے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے عشق رسول کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی فرمایا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف پایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو عطا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ تھا، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو یہ اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ نازل فرمانا بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے۔ ان کی رات تو وہ کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا، تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے مجھے پہنچے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب تشریف لے آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روئے اقدس پر گر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ بعد میں یہی ڈنگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب بنا اور ان کا
اور ان کا دن وہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے زکوٰۃ کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا اور اب دین مکمل ہو گیا ہے، کیا وہ دین میں کمی کریں گے حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور واقعہ جو غار ثور کا تھا۔ تو جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری اس حد تک کریں کہ آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے ہم کوچ کر جائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔